السلام علیکم ڈاکٹر فیصیہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر فیصیہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ڈاکٹر فیصیہ. ڈاکٹر فیصیہ, جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیو ویو آف وائرل انفیکشنز, میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے اور یقیناً اب برسات کا بھی موسم شروع ہو ہی چکا ہے. لاہور تو اس وقت بالکل ہی پچھلا ہفتہ ایک کرٹیکل وہاں پہ گزرا. تو میں چاہوں گی کہ اس وقت کیا وائرل انفیکشن جو نئی کیا ویوز ہیں جو سننے میں بھی آ رہی ہیں آج کل. اچھا دیکھیے, یہ جو جولائی کا ٹائم ہوتا ہے, جون جولائی جو مڈ ایئر کا سیشن ہوتا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں اور ایک تو گرمیوں کی پیک ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, اور اب جیسے اس سال آپ دیکھیے رمضان کے بعد پھر بڑی عید کے بعد کا سچویشن, پھر بارش کی جو ہے وہ آمد ہے, پھر ہیٹ ویو کا ایک کراچی میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں گرمی ٹھیک ٹھاک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ پچھلے 15 دن جو مویشی منڈیوں کے سلسلے رہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے یہ وائرل انفیکشنز کے لیے. اور اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی ایک نیا وائرس جو ویری سملر ٹو کووڈ, آئی تھنک اٹس اے ویریئنٹ آف کووڈ ہی ہے یہ, جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ. اور یہ سب چیزیں ملا کے تو سچویشن کافی انٹرسٹنگ ہے اس وقت. اور وائرل انفیکشنز کا او پی ڈیز میں, کلینکس میں, اور ایون وارڈز اور آئی سی یو میں تھوڑا سا برڈن بڑھ گیا ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں وائرس کو تھوڑا تھوڑا بدلتے ہوئے, لیکن اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کیٹاسٹروفک, یعنی اتنا خطرناک نہیں لگ رہا, لیکن یہ کہ سمٹمز بہت زیادہ ہیں اور انفیکٹیوٹی زیادہ ہے. انفیکٹیوٹی کا مطلب ایک سے دوسرے کو لگنے والا انفیکشن زیادہ ہے. تو یہ زیادہ تر آپ کے لنگس کو افیکٹ کرتا ہے. ابھی تو جو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے بتایا نا کووڈ سے سملر ہے یہ, لیکن وہ وائرس اپر ریسپریٹری ہے, لیکن کچھ لوگوں میں لوور بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ وائرسز کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے نا جینومز چینج کرتے ہیں, یعنی جو ان کا یہ دو وائرس مل کے اپنی جینیٹک مٹیریل شیئر کرتے ہیں, جس سے ان کی پاور بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر سال جب وائرس آتا ہے تو اس کی تھوڑی سی حیت شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے. پہچانا اس لیے جاتا ہے کہ آپ بلک میں دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا انفیکٹو ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم یعنی کہ ریزلٹ اینڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک چیز جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفیکشن پھیلتا تو زیادہ ہے, یعنی کہ ایک گھر میں ایک ہوگا تو 8-10 کو ہو جائے گا, جیسے کورونا میں ہم نے دیکھا تھا. اسی لیے یہ لگ رہا ہے کہ اسی کا ایک ویریئنٹ ہے, اور ہوتا اسی طرح ہے, گلا خراب, زکام, کھانسی, کسی کو پیٹ کا مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ 7 دن میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جنرلی ایک نارمل انسان میں جس کی امیونٹی اچھی ہے. لیکن اگر جیسے کوئی ویک ہے یا اولڈ ایج ہے یا ساتھ میں کوئی اور بیماریاں وغیرہ ہیں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ لمبا بھی ہو جاتا ہے. جن کو دمے کا مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا یہ زیادہ ہو جاتا ہے, تھوڑے دن زیادہ. لیکن الحمدللہ اتنا ہم نے اس میں اس طرح نہیں دیکھا کہ آئی سی یو کے پیشنٹ زیادہ ہوں یا اللہ نہ کرے ایکسپائریز ہوں. وہ جو ہر وائرس کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی کہ ضعیف العمر لوگ ہو گئے یا بیمار لوگ ہو گئے, ان میں ہمیشہ چانس رہتا ہے کہ ان میں مطلب وہ جانبر نہ ہو پائیں یا نمونیا ہو جائے. لیکن یہ کہ الحمدللہ اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک دم سے ویو بہت بڑھ گئی ہے, مطلب او پی ڈی اس وقت بھری ہوئی ہے وائرس سے. تو لوگ کن سمپٹمس کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیے 2 ڈومینز ہیں اس میں زیادہ نا, جو جس وائرس کی میں بات کر رہی ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اس کی علامات بالکل کورونا جیسی ہیں لیکن ہلکی ہیں. مریض جو ہے بتائے گا کہ جسم میں درد ہے, گلا خراب ہے, گلے میں ایچنگ ہے, یا جیسے کہتے ہیں نا خاص ٹرمینالوجی کھچ فیل کرتے ہیں, یا کھانا نگلنے میں درد ہے. اس کے بعد فلو ہوگا, یعنی زکام ہوگا. اب اس موسم میں آپ زکام ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن فل فلیج زکام ہوگا. اور اس کے بعد پھر وہ اگر نیچے کی طرف جاتا ہے انفیکشن اوپر سے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لیرنگز میں ہو تو آواز بھی بیٹھ جاتی ہے, اس سے نیچے جائے تو پھر کھانسی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ 2 سے 3 دن بخار رہے گا, بخار بھی اس طرح ہوگا 100-101 کے درمیان, اور اس کے بعد پھر 3 دن بعد وہ ریکوری کی طرف چلا جائے گا. اس کے بعد ہفتہ 10 دن میں بہتر ہو جاتا ہے. ہاں جن کو دمہ ہے یا مسئلہ سینے کا ہے تو پھر وہ نیچے جائے گا, پھر وہ 21 دن بھی لیتا ہے, 3 ہفتے بھی لیتا ہے, جس میں کھانسی ہے پرولونگڈ اور بلغم بہت زیادہ آنا اور یہ مسائل. ایک تو اس طرح آئے گا, یا پھر دوسرا اس سے ایک ملتی جلتی ہیں جو اس وائرس میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیٹ کے مسئلے بھی ہیں, یعنی وامٹنگ یعنی الٹی کا شکایت ہے, اور موشنز اور بھوک کا بند ہو جانا, یہ علامات بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مطلب وہ ہیں جو کہ بالکل
میجورٹی نے 100 میں سے اگر سمجھیں وائرس کا انفیکشن تو 99 لوگوں کو یہی ہے. 1% جو ان میں کچھ خطرناک علامات ہو سکتی ہیں لیکن 99. ابھی ہم اور بھی انفیکشنس کے بارے میں وائرل انفیکشنس کے بارے میں بات کریں گے، جیسے کانگو فیور ہے ہمارے پاس، ملیریا، ڈینگی، اب سیزن بارش کا بھی شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا اہم ہوتا ہے ان تمام وائرل انفیکشن سے لڑنے کے لیے. اچھا، اگر تو ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہیں تو میں بتاتی ہوں کہ انسان امیون سسٹم سے مراد یہ کہ انسان کے اندر ایک قوت مدافعت اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہے. اچھا، امیون سسٹم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. ایک امیونٹی وہ ہوتی ہے جو ایک آدمی کے اندر ہر وقت موجود ہوتی ہے. جیسے جنگ کے حالات میں ایک فوج ہوتی ہے جو بارڈر پہ ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک خاص فوج ریکروٹ کی جاتی ہے. تو اس طرح ہیومن امیونٹی بھی ایسی ہے. ایک فوج ہمیشہ موجود ہوتی ہے ہر قسم کے وائرس، بیکٹیریا، کسی بھی قسم کی جو بیرونی انسلٹ ہے باڈی کی طرف اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور ایک ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے یا بنتی ہے. اگر جسم کو لگتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یا جو جراثیم ہے یا جو اٹیک ہے یہ زیادہ لیتھل ہے، اس کے لیے آپ کو زیادہ ریکروٹ ہونا چاہیے. اچھا، جو نیچرل ہوتی ہے وہ ہر انسان میں موجود ہے. جیسے آپ کی جلد ہے، کھال ہے، اس کے آپ کے ایئر وے یعنی آپ کی سانس کی نالی میں چھوٹے چھوٹے بال کی طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ہیئر سیلز ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے باڈی کے اندر آنے والے بہت ساری آرگینزمس کو برش آف کر دیتے ہیں، جو آپ کے حلق سے کھانسی کے ذریعے یا سانس کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کی نوز بھی اسی طرح بنی ہوئی. اس طرح پیٹ کی جو آنتوں کی جو سیلز ہیں وہ بھی نیچرلی پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، جو آپ کو بہت ساری انسلٹ سے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص سیلز اور بھی موجود ہوتے ہیں جو وہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، کہ کوئی بیکٹیریا آیا تو اس کو کھا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کیونکہ وائرسز اور بیکٹیریا جیسے جیسے پاور گین کرتے ہیں، کچھ اسٹرانگ ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کے اندر یہ مدافعت کم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں. اچھا، اس انفیکشن کے بعد بھی آپ کی باڈی کے اندر ہوتا ہے، آپ کے جو حرام مغز ہے، جو آپ کا بون میرو ہے، اس میں سے سیلز بنتے ہیں جو کہ پھر ریکروٹ کر کے پراپر پروگرامڈ فائٹ لڑتے ہیں بیکٹیریاز اور وائرسز کے ساتھ اور اس کو ختم کرتے ہیں. اور جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے. اچھا، اب یہ مدافعت کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں آپ کا جینیٹکس بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے، پھر آپ کا خوراک بہت بڑا، لائف سٹائل، اسٹریس بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہے جو لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے. اور پھر آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ، آپ کا ہائیڈریشن اسٹیٹس یعنی ہم کتنا پانی پیتے ہیں، کتنی آپ کی باڈی ایکٹیو ہے، کتنا آپ جو ہے پازیٹیولی سوچ رہے ہیں، یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے یہ چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک ڈومین نہیں ہے، اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور جو یہ امیونٹی ان میں بہتر ہوتی ہے جن میں یہ سب چیزیں، جسے میں پیپی جینیٹکس کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ جینیاتی ایک عمل دخل ہوتا ہے. کچھ خاندانوں میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جیسے دما ہے، دما خاندان میں چلتا ہے، الرجیز کے مسئلے ہیں، کینسرز ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا ماحول ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ افیکٹ آتا ہی نہیں اگر آپ کو وہ انوائرمنٹ اچھی مل جائے، آپ ایک ایسی سچویشن میں رہیں. سوری ٹو سے کراچی ان جنرل شہر بھی ایسا نہیں رہا کہ جہاں ہم یہاں پر ہماری لائف سٹائل ایسی ہو چکی ہے کہ ہم انفیکشنز کو خود مدعو کر رہے ہیں. بالکل، آپ بالکل ہی بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ایسی صفائیاں نہیں رکھتے، بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں، گھروں کے اندر انفیکشنز لوگوں کو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، صفائی کے حوالے سے میں ایک چیز امبر اور بتاؤں گی کہ صفائی کو بھی بیلنس میں رکھنا ہے، اوور ڈو نہیں کرنا ہے، کیونکہ اوور صفائی بھی انفیکشنز کرتی ہے. جیسے بیکٹیریل سوپس لوگ یوز کرنے شروع ہو گئے کامنلی، اب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دھو بالکل یہ بھی چیز کیونکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں. اسی طرح پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ کے اندر بھی اگر آپ ہر چیز بہت ہی زیادہ ریفائنڈ اور پیور لیں گے، پیور سے مینز کہ جس کے اندر ایک نیچرل کنٹامنیشن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں رکھی ہوئی ہے، آپ وہ نہیں لیں گے. جیسے آپ اسکن کے بغیر فروٹ کھائیں گے تو بھی آپ پرون ہوں گے
بہت سارے انفیکشن. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بچپن میں کہتے ہیں بچوں کو ارے بھائی کوئی بات نہیں, مٹی لگ رہی ہے, گر رہے ہیں, کھیلنے دو, تاکہ تو ہم یہی ورڈ یوز کرتے ہیں ان کا امیون سسٹم تو تھوڑا سا مضبوط ہو نا, تھوڑا سا اس کی بھی عادت ہونی چاہیے. اچھا, اور امیون سسٹم کی خاصیت ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ کہ جب وہ اس کو کوئی چیز نہیں ملتی نا لڑنے کے لیے, تو وہ اپنی باڈی کے اگینسٹ لڑنے لگتا ہے, جس کو ہمیں آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. جیسے ایس ایل ای ہے, رومیٹوائڈ آرتھرائٹس ہے, بہت ساری بیماریاں جو خطرناک ہے, ڈیوسٹیٹنگ ہے. تو وہ جب امیون سسٹم بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے تو وہ پھر اپنے ہی سیلز کے اگینسٹ لڑنے شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا چیلنج ملنا چاہیے. بالکل, آپ نے یہ بات نا مجھے بیسٹ لگی, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, نہ کوئی ایکسرسائز ہے نہ کچھ ہے, بس ایک ہی انوائرمنٹ ہے, اے سی ہے, کام ہے, بس پھر باقی میں ایسا ہوتا ہوں ان کے ساتھ. سو ٹرو. ڈاکٹر فیصیہ, میں اب کانگو فیور کے بارے میں تھوڑا سا جانا تھا. آپ کو پتا ہے بقر عید ابھی گزری ہے, اس سے پہلے ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے تھے, لوگ بہت کانگو کے بارے میں, وائرس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, جیسے ڈینگی ہے اس سے ملتا جلتا ہے یہ وائرس جو ہے, یہ ایک طرح کی جوں ہوتی ہے جو جانوروں کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ وائرس وہ کیری کرتی ہے. اچھا, انفیکٹڈ ہوتا ہے جانور, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو جب بائٹ کرتی ہے, ٹک اس کے اوپر رہتی ہے, تو وہ وائرس اس کے اندر ہوتی ہے. پھر وہ جب ہیومن انسان کو کاٹتی ہے تو وہ اس میں اسپٹ کر دیتی ہے. تو اب اس طرح جس طرح ماسکیٹو ہے, بالکل اسی طرح یہ وائرس پھر ہیومن میں آ جاتا ہے, اور اس کا علامات بھی بالکل ویسی ہوتی ہیں جیسے ڈینگی کی ہوتی ہیں, مطلب بخار, جسم میں درد, سر میں درد, تیز بخار, پھر جو ہے اس کے بعد الٹی ہو گئی, موشن ہو گئے, تھوڑا بہت زکام کھانسی ہو گیا. لیکن 7ویں دن پھر جو پلیٹلیٹ گرتے ہیں جیسے ڈینگی میں گرتے ہیں, لیکن ڈینگی میں پلیٹلیٹ اس لیول پہ نہیں گرتے, اور اس میں مطلب اگر 100 لوگوں کو ڈینگی ہوگا تو 1% ایسا ہوگا جس کو کمپلیکیشن ہوگی. لیکن کانگو میں یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے 50% کو کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو پھر جو ہے وہ مریض کبھی کبھی تو ہمارے پاس یہ بلیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں ایمرجنسی میں, بقرعید کے بعد آتے ہیں, اور پھر بالکل آئے بلیڈ کرتے ہوئے آتے ہیں فرام مختلف جگہوں سے, ناک سے, منہ سے, برین سے, ہر جگہ سے, اور پھر ان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. جب ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ منڈیوں میں خوب گھومے پھرے. صحیح بات ہے. اور پھر یوزلی جیسے کسائی لوگ ہوتے ہیں, اسکن تو اتار ہی رہے ہوتے ہیں نا یہی لوگ. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ رہتے رہے نا, جیسے جو جانوروں کا دیکھ بھال کرتے ہیں, پھر وہی والی بات ہے, شاید وہ اتنے امیون ہو جاتے ہیں, ان کو افیکٹ نہیں ہوتا اتنا, وہ اتنا آپ ان کا نہیں سنیں گے. لیکن یہ جو ہمارے کراچی کے لوگ جاتے ہیں ان کو دیکھنے جانوروں کو رات رات بھر, ان میں یہ افیکٹ زیادہ ہمارے بچے بھی تو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ایک طرح سے وہ ایک ریکریشن ہوتی ہے جانوروں کو روز جا کے دیکھنا. تو یہ خاص طور پہ منڈیوں میں, کیونکہ وہ کراؤڈڈ ہوتی ہیں اور وہاں ٹیکس بہت ہیں. بالکل. اچھا, ڈفرینٹ وائرل انفیکشنز پہ آج بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر فیصیہ, میں چاہوں گی, بارش کا موسم بھی آنے والا ہے, تو بہت سارے پانی ظاہر ہے کھڑا رہتا ہے, بہت ساری اور بھی ڈفرینٹ وائرل انفیکشن سامنے آتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ برسات کے موسم سے پہلے کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس کی؟ اچھا دیکھیے, بارش مطلب مزیدار تو ہوتی ہے, صحیح بات, کراچی والوں کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو جاتی ہے, پانی اندر آنا, یہ سب چیزیں. اچھا, 2-3 چیزیں ہیں جو کہ یہ کہ مین مسئلہ شہر میں رہنے کا ہے اور پانی کھڑے ہونے کا ہے, جس کی وجہ سے بارش تھوڑی سی پرابلمٹک ہوتی ہے, کیونکہ اس میں مچھر کی افزائش بہت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پانی جن کے گھروں میں آ جاتا ہے تو اس میں ساتھ گٹر کا پانی بھی آ جاتا ہے. تو اس کے بعد جلدی امراض بہت کامن ہو جاتے ہیں, جیسے اسکیبیز وغیرہ ہو گیا, جس میں جسم کی جوئیں ہو گئی, اور بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر جو دور دراز کے علاقے جہاں سیلاب آ جاتا ہے, وہاں اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. صحیح, اس میں اس طرح کے انفیکشنز جو ہیں, جو نارملی وائرسز وغیرہ ہیں, جو جنرلی وہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ایسی ناگہانی آفت میں ڈاکٹر کے پاس جانا اور ڈاکٹر کا اس جگہ تک جانا مشکل ہوتا ہے. جیسے سیلاب زدہ علاقے جو ہوتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. پھر ایسے ماحول میں نے آپ کو بتایا ملیریا, ڈینگی, کانگو, میزلز اور بھی دوسرے وائرسز. پھر پیٹ کی وبائیں, یعنی جسے آپ کہتے ہیں جلاب, ہیضہ, بچوں کو تو اسپیشلی ٹائیفائڈ, بالکل یہ سب بہت ہو جاتے ہیں. اس میں بھی زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیٹ کے مسئلے وائرس کے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں, پھر بارش میں لوگ پھر باہر سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو وہ کیونکہ ہیومیڈیٹی کتنی آپ دیکھیں اس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور ہیومیڈیٹی یاد رکھیے گا, ہیومیڈیٹی میں بیکٹیریا بڑھتے ہیں. یعنی کہ گرم اور نم ایریا, جیسے جہاں نمی زیادہ ہے اور گرمائش زیادہ ہے, وہ انوائرمنٹ بیکٹیریا کو
فائدہ دیتا ہے, تبھی تو ہم فریج میں کھانا رکھتے ہیں تاکہ بیکٹیریا نہ بنے. صحیح. سو یہ نیچرلی موجود ہوتا ہے اس موسم میں, تو باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں انفیکشنز کا چانس زیادہ ہوتا ہے. پھر پانی جو آپ کا نارمل پانی ہوتا ہے اس میں کنٹامینیشن آف گٹر کے پانی کی ہو جاتی ہے, بارش کے پانی کی ہو جاتی ہے, جو صاف نہیں ہوتا تو پیٹ کے انفیکشنز کامن ہوتے ہیں. اور پھر دور دراز علاقوں میں, اب دور دراز علاقوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر سیلاب اور یہ ہو تو پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ڈلیوریاں ہیں بہت ساری ہیں, جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا سندھ میں, تو ہمارے کتنے پیشنٹ جو انٹیریئر سندھ سے آتے تھے وہ مطلب ان کی جو ڈیٹ آف ڈلیوریز تھی ہیں, جو ان کی فالو اپس تھے, زیادہ بیمار لوگ تھے جن کا 3 مہینے یا 2 مہینے یا کچھ لوگوں کو 15 دن میں بھی ہم بلاتے ہیں, ان کا وہاں سے آنا مشکل تھا. اور کچھ ایسے بیمار لوگ تھے جن کا بہت امپورٹنٹ تھا 15 دن پہ فالو اپ, تو ان کا تعلق بھی ختم ہو گیا, نہ وہ فون کر پائے نہ وہ آ پائے, کچھ کمپلیکیٹ ہو گئے, کچھ لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی, ظاہر فالو اپ اس طرح نہیں ہو پایا. تو 70,000 مائیں تھیں جو اس وقت پریگننٹ. جی, تو بہت سارے ایسے تھے جو پریگنینسی کے ساتھ جن کو مختلف بیماریاں تھیں تو وہ میڈیسن کے لیے فالو اپ کرتے تھے تو وہ بھی نہیں کر پائے. تو بہت سارے لوگوں نے تو ایسے کوشش کی وہ اوپر کی طرف چلے گئے, تو پانی اتنا نیچے تھا کہ وہ پھر آ ہی نہیں سکے نیچے. بالکل. پھر وہ ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں تو آپ انہیں کے پاس جائیں گے. تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری بھی ان دنوں پرابلم ہو جاتا ہے, اس میں بھی ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر, ویسے ایک کوشچن ہے, آئی ڈونٹ نو یہ وائرل انفیکشن ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یوزلی یا سردی اگر ہم کہیں تو سائنس کا مسئلہ لوگوں کو بہت زیادہ ہونے لگتا ہے, تو یہ بھی کیا کوئی کسی وائرس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا پھر موسم کی الرجی ہے یہ؟ اچھا, سائنوسائٹس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کے جو سر کے اندر یہ ناک کے پیچھے اور سر کے اوپر ایک خالی کمرے کی طرح ہوتے ہیں اسکل کے اندر, یعنی آپ کی سر کی کھوپڑی کے اندر, اور اس میں ایک لائننگ ہوتی ہے. اچھا, یہ صرف ان میں ہوا ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, ایئر ہوتی ہے. اور یہ ہماری اس کی بہت سے پرپز ہوتے ہیں جس میں آپ کے سر کو لائٹ رکھنا, اس کے علاوہ ایئر مطلب ہوا کا جو ہے نکلنا, یہ سب سلسلے. ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے کبھی کبھی وائرس سے. اور جیسے کورونا وائرس جو تھا یہ سائنوسائٹس ہی کا وائرس تھا, سائنس کی انفیکشن کا وائرس تھا. تو یہ کہیں جاتا تھا نہیں جاتا تھا, یہ سائنس میں تو جاتا ہی تھا. اسی لیے آپ کو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو گیا, زکام تیز ہوتا ہے. سائنوسائٹس اس انفیکشن کو کہتے ہیں, وائرل بھی ہوتا ہے بیکٹیریل بھی ہوتا ہے. تو سائنوسائٹس پھر وہی والی بات, اس طرح گلا خراب ہے اس طرح ناک میں سائنسز میں انفلیمیشن ہے, یہ بھی 7 سے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بیکٹیریا یعنی کہ انفیکٹ ایسا ہو جائے, جیسے میں نے بتایا نا اینٹی الرجک سے پھر وہ پانی باہر نہیں نکلتا, وہ اندر جمع رہتا ہے, اس کے اوپر پھر بیکٹیریا افیکٹ کرتے ہیں اور پھر انفیکشن بڑھ جاتا ہے, تو پھر اس میں اینٹی بایوٹک لینی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مس نومر ہے, یعنی کہ غلط نام ہے جب ہم کہتے ہیں سائنس کی بیماری. سائنس کی بیماری, سائنس تو ہمارے پاس سب کے سروں میں ہوتے ہیں, اور وہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیمبرز ہیں جو برین کے ہیں, اسکل کے ہیں. اچھا, کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. جو ایک سوال ہے, ظاہر بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو پولیو کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, ان کی ویکسینیشن کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. اوور آل بھی میں چاہوں گی آپ بتائیں کیا ویکسینیشن آپ کو وائرل انفیکشن سے بچاتی؟ بالکل, اسپیشلی ہم پولیو. بالکل, دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت میں آپ سے ایک وائرس کی بات کر رہی ہوں جو کہ کووڈ ہی ہے, ٹھیک ہے, بولتے نہیں ہم کیونکہ وہ گالی لگتی ہے نا, مریض پریشان ہو جاتا ہے, خوف میں آتا ہے. اور اب ہم PCR بھی نہیں کراتے نا, ہم اب وہ جنرل ٹیسٹ کراتے ہیں کووڈ کے, کچھ بھی نہیں کراتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اطمینان ہماری زندگی میں اس وجہ سے آیا کہ الحمدللہ ہماری میجورٹی ویکسینیٹڈ ہے. سو اگر ان کو انفیکشن ہو بھی رہا ہے تو مائلڈر ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پولیو کی جو سب سے ڈیوسٹیٹنگ بات ہے کہ پولیو کی علامات بڑی عجیب سی ہیں, صرف ڈائریا, گلا خراب, زکام, جب پولیو ہوتا ہے کسی کو. یعنی اگر میں نے پولیو وائرس ایکوائر کیا تو مجھے کیا علامات ہوں گی؟ نارمل وائرس, گلا خراب, زکام اور موشن, بس دیٹس اٹ. 3 علامات بچوں کو جیسے ہو جاتی ہیں, ڈائریا ہو گیا. اس انفیکشن کے اگلے فیز میں ہاتھ پیر فالج, مفلوج ہو جائیں گے. اب دیکھیے دیکھنے کو کیسی سمپل سی چیزیں نہیں پتہ چلتا. اور جس وقت آیا تھا تقریباً 1 صدی پہلے جب پولیو وائرس کیا گیا تھا تو لوگوں کو ڈائریا ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ سوچے یہ سچویشن شروع ہوئی تھی. اب یہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی وہ دی کہ وہ ایک ایسی ویکسین بنا پائے کہ وہ پولیو آپ نے پوری دنیا سے ایریڈیکیٹ کر دی, ختم کر دی. صرف 2 ملکوں میں موجود ہے, پاکستان, افغانستان سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ویکسین سے لوگوں کو ایک عجیب سا ناگہانی خوف سا ہے جو کہ بالکل ہی جسے میں کہوں نامعقول وجہ ہے. صحیح ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل دی, ایک سمجھ دی, ایک چیز آپ اپنے بچے کو فالج زدہ دیکھ سکتے ہیں. زندگی بھر کی ڈیوسٹیشن ہے اس کے لیے, اور ایک قطرہ ہے جس کو آپ پلائیں گے جس سے اچھا یہ ہرڈ امیونٹی بھی ہوتی ہے, جس میں جب پوری کمیونٹی میں ہوتا ہے تو پھر جنرلی وائرس ایریڈیکیٹ ہو جائے گا. ایک ٹائم آئے گا وائرس کو جگہ ہی نہیں ملے گی. صحیح بات ہے. اور جب وہ اسٹیٹ جس طرح دوسرے ملکوں نے اچیو کر لی ہے, آپ اچیو کر لیں گے تو آپ کی ملک سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. مجھے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک جسے کہیں کفران نعمت ہے دیکھا جائے ایسے. اور اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پولیو کو شو کیا تھا, جب گورنمنٹ کی مہم چلی ہوئی تھی, تو میرے پاس ایک کال بھی آئی تھی. تو اس کا یہی کہنا تھا کہ مطلب انہوں نے اپنا سبق جو زندگی کا سیکھا وہ ہم سے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ان کے 2 بچے تھے, تو ایک بچے کو اس نے نہیں پلایا اور ان کو پولیو ہو گیا. تو اس نے پھر دوسرے بچے کو, تو ان کا تھا کہ پلیز خدا را یہ مت کیجیے, کیونکہ وہی سوچ تھی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ نہیں پلانا چاہتے. مطلب سوچتے ہی نہیں نا. آپ سوچیں جب وہ ہو جائے گی نا پھر ساری زندگی پچھتائیں گے. اس بچے کی زندگی بھی خراب ہے اور پھر خود ماں باپ بھی پریشان. اور ایک دفعہ ایریڈیکیٹ ہو گیا نا تو یہ ویکسین بھی ختم, پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ نے اپنے ایریا کو پولیو فری کرنا ہے. جب پولیو فری ہو گیا ویکسین پھر ضرورت نہیں ہوگی. بالکل, جیسے ہم نے کہا کہ بھی کووڈ فری کرنا تو تبھی تو سارے ملک کھل گئے نا, تو اسی طرح ہم وائی ناٹ پولیو. بالکل.